جی علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ علی بھائی، شام غریبہ کے بارے میں مشہور ہے کہ شیعہ شام غریبہ کی رات کو بھی بے حیائی کے کام کرتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی حقیقت یہی ہے کہ یہ بے حیا لوگوں کی پھیلائی ہوئی بے حیائی ہے، بس میں یہی کہوں گا۔ جاؤ پریکٹیکلی چیک کر لو کہ وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور اگر نہ کر رہے ہوئے تو پھر آ کے لانتے بھیجنا ان مولویوں کے اوپر جنہوں نے تمہیں یہ بتایا کہ شیعہ جو ہے 40 پارے مانتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں بریلوی تھا نا، ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ اہل حدیث جو ہے یہ رسول اللہ کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، گستاخ رسول ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں ایک دفعہ اہل حدیث کی مسجد کے باہر سے گزرا اور میں نے کلمہ لکھا ہوا دیکھا، تو میں نے گھر آ کے باقاعدہ اپنے گھر والوں کے سامنے یہ بات رکھی ہے اپنے ماں باپ کی کہ آج میں نے وہاں وہابیوں کی مسجد کے باہر بھی پورا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ اندازہ کریں کہ کس طرح کا زہر گھولا گیا تھا، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نبی اسلام کو مانتے ہی نہیں مانتے۔ میں نے اپنی کبھی زندگی میں بھی کسی دیوبند یا اہل حدیث کی مسجد میں جماعت کے ساتھ تو دور کی بات، بغیر جماعت کے بھی کبھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ جماعت کے ساتھ تو ظاہر ہے، ہمیں تو اعلیٰ حضرت نے بتایا ہوا ہے کہ مثل گرجیں، ٹھیک ہے، ان کی مسجدیں، تو وہ چھوڑ دیں۔ یہ لوگ تو مطلب کوئی ایک دوسرے کا وہ معاملہ نہیں کرتے، تو یہ جھوٹ بولتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں۔ تو آج دیکھیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اس دعوت حق کی برکت سے سنی شیعہ تفریق کافی حد تک ختم ہوئی ہے، دراڑ فل ہوئی ہے، لوگوں کو پتہ چلا کہ کون سی بات حق ہے کون سی باطل ہے۔ آپ کیٹاگوریکل ڈینائی کر کے کبھی بھی کسی سے حق بات منوا نہیں سکتے، جو جتنی بات درست ہے اس کو آپ نے ماننا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں، ہم بریلویوں کی جتنی بات درست ہے وہ مانتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ مانتے ہیں۔ اہل حدیث کے ہاں تبرکات کے حوالے سے بڑی ایگزیجریشن تھی، بہت کیٹاگوریکل ڈینائی تھا۔ میں نے کہا نہیں، یہ تو زیادتی ہے۔ رسول اللہ کے جو اوریجنل تبرکات ہیں وہ تو صحابہ کرام ان سے فیض حاصل کرتے تھے، آپ کے بالوں کا دھوبن شفا کے طور پہ لیتے تھے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں آپ کے کرتے کا دھوبن۔ لیکن اس سے بزرگ بابے ثابت نہیں ہوتے، ہم نے ان کا مقدمہ صحیح مانا اور جہاں ایگزیجریشن تھی انہیں سمجھائی۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے ناسبیوں تک بات پہنچانی ہے تو انہیں ان کا جو مقدمہ جتنا درست ہے وہ مانے۔ وہی کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام پہ سب و شتم کیوں کرتے ہیں، بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، نہیں ہونا چاہیے، ہم اس کے خلاف ہیں۔ لیکن پھر ان کو آپ بتائیں کہ یہ سیدنا ابوبکر عمر کی توہین بنو امیہ کی وجہ سے ہوئی ہے، انہوں نے جو مظالم کیے ہیں یہ اس کا ریونج ہے۔ ناسبیت کی بائی پروڈکٹ ہے رافضیت، نہ یہ حضرت علی کے ساتھ اس طرح کہ 60 سال تک ممبروں کے اوپر لانتیں انہوں نے کی اور آج تک لانتیں پھر کھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے شیعہ سے آپ اپنا مقدمہ تب بنوا سکتے ہیں جب آپ ان کی صحیح بات کو صحیح کہیں۔ جنگ جمل صفین نہروان ظاہر ہے ان کے لیے زندگی میں یہ کربلا ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہے، اور اس سے پہلے جنگ جمل صفین نہروان ہے۔ اس کے بغیر تو آپ ان سے بات اگلی کر نہیں سکتے، جہاں غلو ہے وہ آپ ہائی لائٹ کریں۔ نے بتایا ہوا ہے کہ مثل گرجیں، ٹھیک ہے، ان کی مسجدیں، وہ چھوڑ دیں۔ یہ لوگ تو مطلب کوئی ایک دوسرے کا وہ معاملہ نہیں کرتے، تو یہ جھوٹ بولتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں۔ تو آج دیکھیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اس دعوت حق کی برکت سے سنی شیعہ تفریق کافی حد تک ختم ہوئی ہے، دراڑ فل ہوئی ہے، لوگوں کو پتہ چلا کہ کون سی بات حق ہے کون سی بات ہے۔ آپ کیٹاگوریکل ڈینائی کر کے کبھی بھی کسی سے حق بات منوا نہیں سکتے، جو جتنی بات درست ہے اس کو آپ نے ماننا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں، ہم بریلویوں کی جتنی بات درست ہے وہ مانتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ مانتے ہیں۔ اہل حدیث کے ہاں تبرکات کے حوالے سے بڑی ایگزیجریشن تھی، بہت کیٹاگوریکل ڈینائی تھا۔ میں نے کہا نہیں، یہ تو زیادتی ہے۔ رسول اللہ کی جو اوریجنل تبرکات ہیں صحابہ کرام ان سے فیض حاصل کرتے تھے، آپ کے بالوں کا دھوبن شفا کے طور پہ لیتے تھے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں آپ کے کرتے کا دھوبن۔ لیکن اس سے بزرگ بابیں ثابت نہیں ہوتے، ہم نے ان کا مقدمہ صحیح مانا اور جہاں ایگزیجریشن تھی انہیں سمجھائی۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے ناسبیوں تک بات پہنچانی ہے تو انہیں ان کا جو مقدمہ جتنا درست ہے وہ مانے۔ وہی کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام پہ سب و شتم کیوں کرتے ہیں، بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، نہیں ہونا چاہیے، ہم اس کے خلاف ہیں۔ لیکن پھر ان کو آپ بتائیں کہ یہ سیدنا ابوبکر عمر کی توہین بنو امیہ کی وجہ سے ہوئی ہے، انہوں نے جو مظالم کیے ہیں یہ اس کا ریونج ہے۔ ناسبیت کی بائی پروڈکٹ ہے رافضیت، نہ یہ حضرت علی کے ساتھ اس طرح 60 سال تک ممبروں کے اوپر لانتیں انہوں نے کی اور آج تک لانتیں پھر کھا رہے ہیں۔ اس طریقے سے شیعہ سے آپ اپنا مقدمہ تب بنوا سکتے ہیں جب آپ ان کی صحیح بات کو صحیح کہیں۔ جنگ جمل صفین نہروان ظاہر ہے ان کے لیے زندگی میں یہ کربلا ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہے، اور اس سے پہلے جنگ جمل صفین نہروان۔ اس کے بغیر تو آپ ان سے بات اگلی کر نہیں سکتے، یقیناً اس میں ان کا مقدمہ درست ہے، جہاں غلو ہے وہ آپ ہائی لائٹ کریں۔ وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام بتا کے چلے گئے، اس کے بعد جو کچھ ہے وہ آپ کے اپنے اجتہاد ہے۔ جو زیادہ سے زیادہ جواز کے درجے میں چیزیں ہو سکتی ہیں، ہماری مرضی، ہم اسے بدعت کہیں، حرام کہیں، جو مرضی کہیں، کیونکہ وہ دین نہیں ہے، وہ آپ نے خود گھڑا ہوا ہے۔ آپ کی مرضی اسے ثواب بنا کے بے شک پیش کرتے رہے، ہم تو آپ کو ضرور سمجھائیں گے۔ دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے اور وہ
कंप्लीट हो गया। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन हमने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमत तुम्हारे ऊपर तमाम कर दी और इस्लाम को एज ए रिलीजन तुम्हारे लिए पसंद किया। दीन मुकम्मल हो चुका है। अब बाद में जो कुछ भी आप ऐड कर रहे हैं ना, वो आपकी अपनी खुराफात है, जो कुछ है आप हमें उसका पाबंद नहीं कर सकते। आपको हम जरूर इसलिए कहेंगे कि दीन आसमानों से नाजिल हुआ है। नहजुल बलागा में मौला अली इस्लाम का खुतबा है, शिया की मोतबर तरीन किताब में नबी इस्लाम की मैयत के ऊपर जो मौला अली का खुतबा है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी मौत अगले अंबिया की मौत की तरह नहीं है। आपकी मौत की वजह से आसमान का रिश्ता अब जमीन से मुनक़ते हो गया, अब कोई वही नाजिल नहीं होगी। यानी अल्लाह अब अपने बंदों को डायरेक्टली गाइड नहीं करे। और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर आपने हमें मना ना किया होता तो यहाँ पे हम आहो बुका करके अपनी जान दे देते, अगर आपने हमें मना ना किया होता। मातम भी फारक और अकीदा इमामत की ऐसी शक्ल भी फारक जिसमें कोई ये अकीदा रखे कि आसमान से कोई खबरें किसी इमाम या किसी बाबे के ऊपर नाजिल होती हैं, चाहे वो शियों का इमाम हो या हनफियों का, शाफियों का, मालिकियों का या हम्बलियों का इमाम हो। ये अकीदा रखना ही बातिल है, बिल्कुल ये मुनक़ते हो चुका है। और ये एक मामला इन्होंने थोप दिया हजरत उमर के ऊपर कि जी बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अगले जमानों में मुहद्दिस हुआ करते थे, अगर मेरी उम्मत में कोई मुहद्दिस होता तो उमर होता। और वो तर्जमा करते हैं अगर कोई मुहद्दिस है तो उमर है। दोनों तर्जमे दुरुस्त है, लेकिन हम उस तर्जमे को बेहतर समझते हैं जो फिट इन बैठता है कि अगर मुहद्दिस होता तो उमर होता। और अगर किसी ने यह तर्जमा करना है कि अगर कोई मुहद्दिस है तो उमर है, तो ये नबी इस्लाम की मुबारक जिंदगी तक करना पड़ेगा। मुहद्दिस जिसके दिल में बात डाली जाए, मुहद्दिस हदीस रवायत करने वाला, मुहद्दिस जिसके दिल में बात डाली जाए। अब लोग पूछेंगे जी ये आप किस तरह कह रहे हैं, वो तो रवायत है दलाइल नबुवा इमाम बैहकी की किताब में, या सारियत अल जबल, हजरत उमर ने इतने किलोमीटर दूर देख लिया था, अल्लाह ने आपको दिखा दिया था। आप वो अल्लाह ने दिखा दिया था, जो उनका कातिल छुपा हुआ था वो नजर नहीं आया उन्हें। जी जब अल्लाह चाहता है तब होता है। सरकार आपका तो यकीन ही नहीं है, आप तो चाहते हैं जब बाबा चाहता है वो जान लेता है। अब आपने नई डॉक्ट्रिन खड़ी कर ली है, देखा वो जी बुजुर्ग दिलों दे हाल भी जानते ने। कदे क्या किसी ने कि जदू अल्लाह जानता है जानते ने, तो फिर आप पे इतराज बनेगा कि वो उमर जिसको सैकड़ों मील दूर सारिया नजर आ गया है, अपना कातिल नहीं मिंबर के पीछे छुपा हुआ नजर आया। अब ये बात नहीं करनी जब अल्लाह चाहता है, ये तो आपका कीदा ही नहीं है। आप तो कहते हैं ये हर टाइम राई के दाने के बराबर दुनिया को अपनी हथेली पे देख रहे होते हैं। बाबे सरकार हमने तो बड़ी दिलों के हाल बुजुर्ग जानते हैं, हम कहते हैं सरकार छोड़ दें। मैं एक कागज के ऊपर अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से मशीन डिजाइन या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स या चले मैथमेटिक्स में से 4 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लिख के देता हूं, कोई दुनिया का जिंदा या मुर्दा बुजुर्ग सिर्फ उसे देख के ना पढ़ के बता दे, समझाना तो दूर की बात है, ना ना ना, सिर्फ बता दे कि लिखा हुआ क्या है कागज के ऊपर, दिल से नहीं सरकार, कागज। टाइम क़यामत तक जो बाबा लेके आओ। जब हम ये बात करते हैं ना एकदम इनकी ऐसी छूट जाती है, वो कहते हैं बाकी ये तो नहीं हो सकता। ओए तोड़ा कोई बुजुर्ग स्मार्टफोन नहीं चला सकता जब तक उसे सिखाया ना जाए, और अब मेरा ठीपा मोबाइल है ना वो नहीं चला सकता जब तक सिखाया ना जाए। दुनिया बकदरे एफर्ट। ये नहीं हुआ कि जी नबी इस्लाम असहाबे सूफा को पढ़ा रहे थे और कहा कि मेरे पीछे नमाज नियत करो, दाई तरफ सलाम फेरा तो सारे साहबा हाफिज हो गए, बाई तरफ फेरा सारे नाजरा हो गए। बाबे दे जी कर देने, और वो बाबे जिनको खुद नमाज नहीं आती, तर्जमा सुना दे, और तर्जमा सी अत्ता याद सुनना जाए। एड्डा औखा जे रट्टा भी मारोगे ना तो भूल जाओगे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, और पूरे प्रोनाउंसिएशन के साथ पहले सुनेंगे और इसका कहेंगे इसका लफ्जी तर्जमा करके बताओ। नहीं, इसलिए इनकी कहानियों के ऊपर कान ना धरा करे, इल्मी बात किया करे। और रवायती जाली है, मोहम्मद बिन जलान मुदल्लिस से अन से रवायत कर रहा है, समा की तस्रीह नहीं है। दूसरी सनद जो इमाम बैहकी ने ली है वो मुनक़ते है। दोनों के ऊपर शेख जुबैर साहब का पूरा मजमून आया अपने फतावा इल्मिया के अंदर, रवायती साबित नहीं है। दलाइल नबुवा में है, मिशकात के अंदर भी मौजूद है। हमारी रवायत बुखारी में सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं जब तक रसूलुल्लाह में मौजूद थे अल्लाह ताला में वही के जरिए भी खबर दे देता था, लेकिन जब से नबी इस्लाम दुनिया से तशरीफ ले गए हैं, अब हम लोगों के ज़ाहिरी अमाल के ऊपर फैसला करेंगे, उनके दिल का मामला अल्लाह के सुपुर्द करेंगे। क्यों कि अब वही के जरिए पुरसिश नहीं हो रही, वही का सिलसिला खत्म। जब सैयदना उमर खुद बोल के कह रहे हैं,
وہ تو بڑا اچھا موقع تھا. آپ کہتے سوائے میرے کہ میرے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے یا مجھے کوئی منظر دکھا دیا جائے, کیونکہ میں تو محدث ہوں. تو نہیں آپ کو بات, اس سے بھی بڑھ کر صحیح مسلم میں حدیث, ام ایمن وہ بڑھیا تھی جن کے پاس نبی الاسلام بھی چلے جایا کرتے تھے. جب حضرت ابوبکر خلیفہ بنے, انہوں نے ایک دن حضرت عمر سے کہا کہ ہم بھی ام ایمن کے پاس جاتے ہیں, رسول اللہ بھی کبھی کبھار چلے جاتے تھے, چلو ہمارے دل کا غم بھی ہلکا ہو جائے گا. دونوں پہنچے تو ام ایمن سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھی. تو انہوں نے اپنی طرف سے تسلی دی حضرت عمر نے کہ آپ نہ روئیں, رسول اللہ کو تو اللہ نے اتنا مرتبہ دیا ہے جو قرآن میں بھی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, نبی آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا. اللہ کے نبی تو اللہ کی جنتوں میں ہے, آپ کو بہتر مقام مل گیا. بلکہ میں تو اس میں ایڈ کروں گا کہ امت کی جو تکلیفیں آپ دیکھ کے دکھی ہوتے تھے, اس دکھ سے بھی اللہ نے نجات دی. موت تو ایک راحت بن کے آئی حضور کے لیے, اللہ سے ملاقات بھی ہوگی. تو ام ایمن نے ایسا جواب دیا کہ حضرت ابوبکر عمر بھی ششدر رہ گئے. اس عورت کا دماغ وہاں گیا جہاں ان دو بڑوں کا بھی نہیں گیا. انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں, مجھے پتا ہے کہ اللہ کے نبی اعلیٰ درجے میں ہے, میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع ہو گیا, اب کوئی وحی نازل نہیں ہوگی. کیا مطلب کہ اب جو کچھ ہم کریں گے نا, ہماری غلطیوں پہ ہمیں کوئی متنبع نہیں کرے گا کہ آپ نے یہ خلاف شرع کام کیا. جو کچھ کرنا ہوگا ہمارا ہی اجتہاد ہوگا, غیبی خبر کوئی نہیں آئے گی. تو سرکار بڑا اچھا موقع تھا, حضرت عمر تو وہاں موجود تھے. وہ کہتے ام ایمن یہ آپ کیوں بات کر رہی ہیں, میں ہے ہوں نا, تسلی رکھیں, میرے دل میں اللہ تعالیٰ باتیں ڈالتا رہے گا, مجھے الہام ہوتا رہے گا, کشف ہوتا رہے گا. میں محدث ہوں نا, جو ابن عربی میں نے چول ماری اور امت میں ایک دروازہ کھول دیا, اور ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ڈسیو ہوئے, اور انہوں نے اتنا بڑا جملہ بول دیا اس کے بیاف کے اوپر کہ جی منصب نبوت قیامت تک جاری رہے گا لیکن کوئی دعوی نبوت نہیں کر سکتا. کوئی بندہ نہ کہے کہ نبوت بند ہے, اے خطرناک گل ہے. ایک کہو کہ منصب نبوت بند, پوسٹنگ نہیں ہونی, ہوں کوئی امت فید نہیں بند یار. نبوت دائما انہوں کرنا چاہیے. اس امت دے اندر بھی نبوت جاری بالکل کمال میرے کی کمال ہے. دو کہ اللہ گل کرے وہ جاری, نہ لے چار دن کے الہام ہے نہیں, کشف ہے نہیں, فرنے کوئی نہیں ایسی گل. اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ فرمایا کہ تو پہلیاں امتوں کے اندر ایسے لوگ ہوں جڑے محدث ہوں, یعنی غیر یکون انبیاء, نبی نہیں سی ہوں, محدث ہوں. اللہ انہوں نے کلام کردا سی. موسیٰ علیہ السلام دی ماں تے قرآن دا وحی آئی, حضرت مریم سے اللہ دا فرشتیاں ذریعے کلام ہویا. وہ جے امت ایڈی گئی گزری بیٹھے نہیں ہن کلام ہونا تو پتہ بہ گیا. پھر اس تو کلام جاری ہے. رت بس وہ منصب دا دعویٰ نہیں کہ کسی نہیں کہنا میں نبی ہوں, یا لوگوں نے منواوے یا امت بنائے جو ہے نا مرضیاں نے کیتا, اے جرم ہے. مگر امتی رہ کے اسے دین سے چل کے اگر اللہ دا اطمینان ہے, حضور نے فرمایا اگر میری امتی وہ ہوئے انہاں تو ایک تے عمر بھی ہے رضی اللہ تعالی. فرمایا صحیح بخاری مسلم, یہ محدث اور مکلم اور فہم ہے. اور وہ اپنے زوم میں سمجھ رہے ہیں کہ قادیانیوں کو ہم نے جواب دے دیا ہے. جناب قادیانی دے ہاتھ چ اور بندوق تسی پکڑاتی کہ تانوں ایک مجلس وچ فائر مارن, کوئی کشف, کوئی الہام, کوئی غیبی خبر نہیں ہے سوائے ایک چیز کی جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات باقی. آپ کو کیسے اور سمجھایا جائے, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, نہیں یہ تو نہیں لکھا کسی اور کی نہیں کرتے, صرف مبشرات باقی ہیں. جی یہ تو نہیں لکھا ہوا نا کہ اور نہیں باقی, یہی مطلب ہوتا ہے لا یبقى من النبوۃ الا المبشرات, کوئی چیز باقی نہیں ہے نبوت کی خبروں میں سوائے مبشرات. پوچھا گیا وہ کیا ہے, فرمایا خواب. اور وہ بھی بخاری مسلم میں حدیث ہے, خواب کی 3 اقسام ہے, اللہ کی طرف سے, شیطان کی طرف سے, اس کے لیے 3 دفعہ تھوک دو ایسے. تیسرا ابن سیرین کا قول ساتھ نقل کیا امام بخاری نے کہ نفس کی خواہش ہو سکتی. ہاں انبیاء کے خواب وہی الہی ہوتے ہیں, وہ بھی جب تک پورے نہ ہو جائیں. سرکار آج یہ میری بات لے جائیں, نبیوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ ایگزیکیوٹ ہونا ہے کہ نہیں اور کس وقت ہونا ہے. جی حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا تھا نا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں, تو ہوا ذبح, اس پہ عمل کرنے کے لیے نکل پڑے اس حکم پہ, سورہ الصافات میں آتا ہے. لیکن جب وہ چھری چلانے لگے ایک فدیہ آ گیا, مینڈیکشن. اس وقت تک حضرت ابراہیم کو نہیں پتا تھا کہ کیا بننا ہے میرے ساتھ, کیونکہ قرآن کے الفاظ ہیں بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ بیٹے میں دیکھ رہا ہوں میں نے تجھے ذبح کرنے کے لیے لٹایا ہے, نہیں, ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن تعبیر کیا نکلی, مینڈا ذبح ہو گیا, بیٹا بچ گیا. تو وہ خواب ایگزیکٹلی تو اسرا بھی پورا نہیں ہوا. ہاں تعبیر کے اعتبار سے انہیں تو نہیں پتا تھا. جب تک ہو نہیں گیا حضرت ابراہیم بھی اپنے خواب کی تعبیر نہیں بتا سکے. سورہ الفتح میں آیا کہ نبی علیہ السلام
کو ہم نے خواب دکھایا کہ آپ اور آپ کے ساتھی سر مڑا رہے ہیں، کوئی کسر کروا رہے ہیں. بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا تو عمرے کی نیت سے احرام باندھ کے نکلنے کا ارادہ کیا. وہاں جا کے صلح حدیبیہ ہو گئی. صحابہ نے کہا آپ نے تو کہا تھا عمرہ کریں گے. آپ فرمایا مجھے اللہ نے یہ دکھایا تھا، یہ تو کنفرم نہیں تھا کہ اسی سال کریں گے، یہ تو میری اسیسمنٹ تھی، ہو سکتا ہے اگلے سال کریں. لیکن یہ بات بھی آپ کو ادھر جا کے پتا چلی جب صلح حدیبیہ ہوئی اور کافروں نے کہا اس سال تو آپ واپس ہیں، اگلے سال آئیں گے. اس وقت تک تو حضور کو بھی اپنے خواب کی تعبیر نہیں پتا تھی. ٹائم قیامت تک جو جواب دیو ہے نا گلاں نے، اتنی لاجیکل گلاں نے. پہلے میں کہتا تھا پکی ہے، الزامی جواب ہے، اینٹی وینم ہے. ان میں کہنا ٹائم قیامت تک ہے، اتنا جگر ہے. سارے جنوں انس مل جاؤ، مرے زندہ، انہاں گلاں دے جواب دو. اتنی لاجیکل یہ دلائل ہے. نبیوں کو تو اپنے خوابوں کا نہیں پتا. آج کوئی شخص خواب کی بنیاد پہ کسی کی آخرت کا فیصلہ کرے گا؟ یا دنیا میں جب تک وہ واقعہ ہو نہ جائے کون غیبی خبر پہلے بتا سکتا ہے؟ ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی. خوابوں کی بنیاد کے اوپر آپ معاملات کو لے کے چلیں گے. اگر خوابوں کا یہ حال ہے نا تو باقی چیزیں تو ویسے ہی فارغ ہو. وہ تو میں نے آپ کو بتایا. مولا علی نے بھی فرما دیا کہ کوئی بھی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، اور احادیث سے بھی یہ چیز ثابت ہوگی کہ صرف وہ خواب ہیں وہ بھی جب پورے ہو جائیں جن میں غیبی خبر دی جائے. اس کے علاوہ کوئی کشف نہیں ہے، کوئی الہام نہیں ہے. وہ جی قرآن میں ہے شہد کی مکھی کو اللہ نے وحی کی. اچھا تو پھر اس کا جواب تو یہ ہے کہ شہد کی مکھی سارے بریلوی دیوبندیوں اہل حدیث و شیعوں سے افضل ہے، کیونکہ ساروں کے اوپر تو ادھر بھی وہی کوئی نہیں آتی، شہد کے مکھی پہ بھی آئی ہے. ٹائم قیامت تک جواب دو. اسی دن ہے سورہ النحل. اس وحی سے مراد ہے اللہ نے اس کی انسٹنکٹ میں ڈالا ہے کہ وہ پھولوں کا رس چوسے. اور صرف وہی یہ اس کے اوپر نازل نہیں ہوئی ہوئی ہے، ہر جانور اپنی انسٹنکٹ کے اوپر ہے. شیر کے آگے آپ تازہ سبزی ڈالیں وہ نہیں کھائے گا، بکری کے سامنے آپ تازہ قیمہ ڈال دیں وہ نہیں کھائے گا. ہر ایک انسٹنکٹ ہے، جبلت جسے کہا جاتا ہے، نیچر، وہ اس کے مطابق چل رہا ہوتا ہے. اور جی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی وہی ہوئی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جی اس لیے ہوئی تھی کہ وہ پیغمبروں کی مائیں تھی، ان کے بچوں نے پیغمبر بننا تھا تو ایکسٹراڈنری معاملہ ہونا تھا. ان کی اپنی بزرگی کی وجہ سے تو ان کے اوپر وہی نہیں ہوئی ہے، بلکہ ان کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنانا تھا. اور یہ بھی تعلق اگلی امتوں کے ساتھ ہے، اس امت کے ساتھ تو نہیں ہے. اس امت کے بارے میں جو آپ حدیث لے کے آتے تھے کہ اگر اس امت میں کوئی محدث ہے تو عمر ہے، تو میں نے بتایا کہ وہ ہوتا تو عمر ہوتا، اور میں نے جسٹیفائی کر دیا. اور اگر آپ کہتے ہیں ہے تو عمر ہے، تو نبی اسلام کی مبارک زندگی تک وہ ہم مانتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ پردے کی جو آیات، بخاری میں بھی کچھ حصہ موجود ہے، پردے کی آیات کا مشورہ، تحویل قبلہ میں کے بعد مقام ابراہیم پہ کھڑے ہونے کا مشورہ، اور غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑنے کا مشورہ، منافقین کا جنازہ نہ پڑھانے کا مشورہ، یہ وہ مشورے تھے جن کے بارے میں حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ان باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی. انہوں نے نہیں کہا کہ میرے پہ کشف ہوا، میں نے اپنے رب کی موافقت کی، یعنی میرے مشورے کو مان لیا گیا. میرے دل میں جو خیال آیا، مشورہ تو کسی کے دل میں بھی آ سکتا ہے، انہوں نے تو نہیں کلیم کیا. اور اس میں حضرت عمر کی اس میں کوئی یونیکنس تو نہیں ہے. ابو داؤد میں موجود ہے ایک صحابی کو نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں ہے، وہ نیند کی حالت جاگو میٹی جسے کہتے ہیں، اذان سکھا دی گئی کہ اذان کے یہ الفاظ ہوں گے. نبی علیہ السلام کو جب سنایا آپ نے کنفرم کر دیا کہ یہ غیبی خبر ہے. آپ نے اذان اس خواب کی بنیاد کے اوپر وہ اذان جاری کر دی. نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تو اس طرح کے واقعات لوگوں کے ساتھ ہو جاتے تھے. لیکن یہ کہنا کہ کشف اور الہام اللہ تعالیٰ غیر نبی کے ساتھ کلام کرے گا یا اس کے دل میں وحی کے طور پہ کوئی چیز ڈالے گا، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے. چاہے اس کے لیے امتی نبی کا ذکر کرے یا نہ کوئی کرے، ابن عربی نے یہ بہت بڑا کام ڈالا ہے. اور مولانا اسحاق صاحب اس کی وجہ سے دھوکے کا شکار ہوئے. ایک شخص جو ہے وہ انگوروں کا جوس کہہ کے شراب کو پی رہا ہے، اور دوسرا شراب کہہ کے دونوں شراب پی رہے ہیں. علامہ قادیانی نے شراب کہہ کے پی لیا، بدنام ہو گیا. صوفیاء نے، بابوں نے اس کو انگوروں کا جوس کہہ کے پیا، رحمت اللہ علیہ. پاویں چشتی رسول اللہ پڑھا دے رہے، پاویں اشرف علی رسول اللہ کو انڈورس کرتے رہے. بزرگان دین میں یہ بڑی خدمات ہے، خدمات نے انہوں نے. وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بھئی اللہ کا چاہنا آپ چاہیں گے، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ کے متعلق کوئی ایسی بات نہ کرو مگر جو حق کے اوپر مبنی ہو. اپنی طرف سے آپ عقیدے بنا کے جی اللہ چاہے تو، اللہ چاہے تو اگر میں یہ کہوں کہ اللہ چاہے تو ایک انجینئر کی برکت سے آپ کے مرے اور زندہ سارے بابوں کو الٹ کے رکھتے تو کیسا لگے گا آپ کو جملہ؟ حالانکہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، اس کی تعبیر نہیں، یہ ہو گیا ہوا ہے، مانیں گے؟ پھر کہیں گے نہیں جی یہ کیا ہے، یہ اپنی پونچھ سے پیر آنا، جب اپنی دم پہ پاؤں آتا ہے پھر پتا چلتا ہے کہ یہ جو مسئلے نکال رہے ہیں کہاں جا کے بیٹھ رہے ہیں. اللہ نے یہ شرح صدر کیا میرے لیے، الحمدللہ.
اور اسے میں گولڈن کوٹ کہتا ہوں، مزہ لینے کے لیے، تکبر کے لیے نہیں، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے توحید کو کامل کیا اس امت میں کہ سجدہ تعظیمی جو اگلی امتوں میں حلال تھا، حضرت آدم کو فرشتوں نے کیا، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا، اس امت میں اللہ نے سجدہ تعظیمی حرام کر دیا تاکہ توحید کامل ہو جائے، کوئی اس کا سہارا ہی نہ لے سکے، جس کا اشارتاً ذکر تو سورہ حامیم السجدہ سورہ فصیلت میں آیا، اسے فصیلت بھی کہتے ہیں، کہ مت سجدہ کرو سورج کو اور چاند کو۔ یہ تو قائم بالقسط تو ہونا نہیں ہے، قرآن پاک تو بار بار کہتا ہے کہ انصاف کرنا چاہے تمہارے ماں باپ رشتہ دار سب لوگ ہی تمہارے سامنے آ جائیں، تم نے انصاف سے لینا ہے کام۔ تو اس طرح کے معاملات کے اندر یہ جو آپ نے سوال کیا، اس میں بھی بیسیکلی یہی والے ایشو یعنی کار فرما ہوتے ہیں کہ یہ لوگ، یہ سودا بک رہا ہوتا ہے شیعہ کافر والا۔ پھر آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں ایک پولیٹکس بھی، جب ایک ایران کا جب انقلاب آیا 1979 میں، اس کے بعد یعنی ارد گرد کے سارے ملکوں کو یہ فکر پڑ گئی کہ انقلاب جب آتا ہے نا تو ہمیشہ ایکسپورٹ ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ افغانستان کے معاملے کی تکلیف انڈیا کو چوتھے محلے 14,000 کلومیٹر دور کیوں پڑ گئی؟ کہ انہوں نے کہا یہ اگر طالبان یہاں پہ اگر ایک اسلامی حکومت قائم کرتے ہیں تو یہ پھر ایکسپورٹ ہوگا۔ ان کو وہی نظر آ رہی تھی، عمر سیریز نظر آ رہی تھی کہ سر یہ پھر باؤنڈری سے باہر نکلتا ہے انقلاب، اس لیے وہ دیکھیں آگے بیٹھے ہوئے ہیں 19 سال سے لڑ رہے ہیں کہ ان کو نہیں، اور یہ ابھی بھی یہ کسی بھول میں ہے کہ اگر یہ جیسے اسٹیبل ہوں گے پھر یہ ایکسپورٹ ہوگا باہر۔ اسی طریقے سے ایران میں جب انقلاب آیا نا تو یہاں پہ بھی لوگوں کو فکر پڑ گئی، سعودیہ کو فکر پڑ گئی کہ یہ تو ایکسپورٹ ہوگا پاکستان میں بھی دوسرے ملکوں میں بھی، تو یہاں پہ پھر انہوں نے دہشت گرد تنظیموں کو بھرتی کیا، اور وہ یعنی محبت صحابہ کے نام کے اوپر، اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ اعلی کار وہ رافضی قسم کے ذاکرین بھی بنے کہ جن کی بکواسات والی ویڈیوز عوام کے سامنے آئیں اور اس کے پر عوام مشتعل ہوئی، اور اس طرح کے لوگ پھر اس طرح کی تنظیموں میں آ کے انہوں نے ایکٹیویٹیز پرفارم کی، امام بارگاہوں پہ حملے کیے۔ وہ جسٹیفائی نہیں ہے لیکن سبب یہ بھی بنے، لیکن ان کو میں اس لیے بھی جسٹیفائی نہیں کہتا کہ وہ 2 نمبر ہیں۔ جب اسی قسم کی گستاخیاں ہم نے ان کے بزرگوں کی دکھائی ہیں تو انہوں نے اپنی کسی مسجد کے اوپر بم نہیں مارا، اپنے کسی بزرگ کے مزار کے اوپر بم نہیں مارا، تو اس کا مطلب 2 نمبر ان کی ڈاکٹرائن چل رہی تھی نا۔ میں آپ کو اس میں ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ اسی طرح کی ایک العدم تنظیم کا ایک جو ہے نا وہ امیر تھا جیلم شہر میں، یہ 2008-9 کی بات ہے جب یہ ہمارا علمی فتنہ عالمی نہیں تھا، تو میں اپنے گھر میں چھوٹی سی مجلس کیا کرتا، یعنی عربی والا فتنہ، پنجابی والا نہیں، آزمائش۔ تو میرے پاس آ گیا، مجھے کہتا ہے جی یہ آپ شیعہ کو کافر کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں کسی کو بھی کافر نہیں کہتا سوائے قادیانیوں کے، اور ان کی بھی میں نے ریزن بتائی کہ وہ میری تکفیر کرتے ہیں۔ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے وہ آپ میرا دیکھ لیں، قادیانیوں کو دعوت اصلاح، یہ سنیوں کا ایک فرقہ ہے قادیانی، اور شیعہ کا ایک فرقہ ہے نصیریہ جو شام میں ہے، وہ حضرت علی علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، باقی تو میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ وہ کہتا نہیں جی ان کا کلمہ ہی لادا ہے۔ میں نے کہا کہاں سے لادا ہے؟ کہتے وہ کلمہ دیکھیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ تو میں نے اس سے سوال پوچھا کہ میرے بھائی اس پورے جملے کے اندر کفر کہاں پہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تو ہم پڑھتے ہیں، علی ولی اللہ کیا کفر ہے؟ کہتا نہیں علی تو اللہ کے ولی ہیں۔ میں نے کہا علی نبی اللہ ہوتا، نبی اللہ ہوتا تو پھر کفر تھا۔ وہ تو کہتے ہیں محمد اور آل محمد ہے، وہ تو محمد اور آل علی بھی نہیں کہتے ہیں، وہ آل محمد کہتے ہیں، تو اس میں کفر کہاں آ گیا؟ وہ کہتا نہیں کلمہ بدل گیا۔ میں نے کہا تم یہ کہو کہ کلمے میں ایکسٹینشن آ گئی، اس کو بدعت کہہ دو۔ جس طرح بریلوی ہیں وہ اذان کے ساتھ دروشی پڑھتے ہیں، تو اذان آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بدل دی، تو اس کو کفر تو کوئی نہیں کہتا، کیونکہ آپ کہتے ہیں دروشی فی نفسی ٹھیک ہے، اذان کے ساتھ ایڈ کرنا ایک ایڈیشن ہے، کیونکہ دروشی فی نفسی تو ٹھیک ہے، علی ولی اللہ، ابو بکر ولی اللہ، عمر ولی اللہ، عثمان ولی اللہ ایز اے سلوگن تو لادا سے ٹھیک ہے۔ یہ لادا بات ہے کہ سنی جو جمعے کے خطبوں کے اندر خلفائے راشدین کے اور امہات المومنین کے اور عشرہ مبشرہ کے نام لے رہے ہوتے ہیں، یہ بھی انہوں نے خود ہی داخل کیے نا، نبی علیہ السلام نے تو نہیں جمعے کے خطبے میں نام لیے یہ ایز اے سلوگن۔ میرا ایک کلپ بھی ہے شیعہ کا کلمہ کا ثبوت سوالیہ نشان، لاکھوں لوگوں نے دیکھا، میں نے اس میں یہ ساری باتیں کی، تو مجھے کہنے لگا کہ وہ نہیں یہ کافر ہے، وہ کلمہ بدل دیا۔ میں نے کہا اب مجھے بتاؤ، میں تمہیں ایسا کلمہ بتاتا ہوں کہ جس میں